یہ 1996 کی ایک سرد دوپہر تھی۔ شکاگو لا اسکول کے ٹھنڈے کوریڈور تھے اور وہ ان برآمدوں میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بریف کیس تھا، دوسرے ہاتھ میں فائلیں تھیں اور اس نے یہ فائلیں سینے پر رکھ کر انہیں ہاتھ سے دبا رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر فکر کی کئی لکیریں بکھری ہوئی تھیں۔ وہ اس سالم میں اسٹاف روم میں داخل ہوا۔ اس کے زیادہ تر کولیگز کافی کے مگ اٹھا کر ایک دوسرے سے گپ شپ کر رہے تھے۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کا دوست کھڑکی کے پاس اکیلا کھڑا تھا۔ اس نے فائلیں اور بریف کیس میز پر رکھا، اوور کوٹ کھونٹی پر لٹکایا اور مسکراتا ہوا دوست کے پاس پہنچ گیا۔ دوست نے مسکرا کر پوچھا، آج کا دن کیسا گزرا؟ اس نے گرمجوشی سے جواب دیا، گڈ۔ اس کا دوست ماہر نفسیات تھا اور وہ شکاگو لا اسکول میں مجرموں کی نفسیات پڑھاتا تھا۔ وہ فوراً اس کی کشمکش تک پہنچ گیا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اس کے دوست نے اس سے براہ راست پوچھ لیا۔ وہ مسکرایا اور بڑے یقین سے بولا، میں نے امریکہ کا صدر بننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے دوست کے پیٹ سے ایک قہقہہ ابلا، لیکن اس نے قہقہے کو حلق میں روک لیا۔ وہ اپنے دوست کی نفسیات سے واقف تھا۔ وہ جانتا تھا یہ قہقہہ ان کی دوستی میں دراڑ ڈال دے گا۔ چنانچہ دوست نے فوراً کھڑکی سے باہر دیکھا اور مسکرا کر کہا، آج سردی کچھ زیادہ نہیں؟ اس نے دوست کے سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ دوست کی نظریں کھڑکی سے پھسلتی ہوئی واپس اس کے چہرے پر آئیں۔ دوست نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، آر یو سیریس؟ اس نے اثبات میں سر ہلایا اور بولا، پاگل پن کی حد تک سیریس۔ اس کے دوست نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ دونوں کھڑکی سے چند قدم پیچھے ہٹے اور کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئے۔ نفسیات دان دوست نے چند لمحے سوچا اور پھر ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بولا، میں تمہارے آئیڈیا کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا۔ اس نے پوچھا، کیوں؟ وہ بولا، اس کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، تمہاری رنگت، تم سیاہ فام ہو اور امریکہ کی تاریخ میں صدر تو دور تک آج تک کوئی سیاہ فام کسی کلیدی عہدے تک نہیں پہنچ سکا۔ نمبر 2، تمہارا والد مسلمان تھا، تمہارا سوتیلا والد بھی مسلمان تھا اور امریکہ ابھی اتنا لبرل نہیں ہوا کہ وہ تمہارا یہ جرم معاف کر دے۔ اور نمبر 3، تمہارے خاندان میں آج تک کوئی سیاستدان نہیں گزرا۔ چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں انسان کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کا اسے تجربہ نہ ہو، جس میں کامیابی کے امکانات کم ہوں اور جس کی پہلے کوئی مثال بھی موجود نہ ہو۔ اس کا دوست خاموش ہو گیا۔ اس نے غور سے دوست کی بات سنی اور اس کے بعد بولا، میرے پاس بھی اپنے اس فیصلے کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، امریکہ تبدیل ہو رہا ہے۔ امریکہ کے 80% لوگ مڈل کلاس ہیں۔ ان میں سے اکثریت گوروں کی ہے اور مجھے ان گوروں کی آنکھوں میں اپنے لیے ہمدردی محسوس ہوتی ہے۔ اس ہمدردی کی وجہ 500 سال کا وہ جبر ہے جو گوروں نے میرے رنگ اور میری نسل سے روا رکھا۔ امریکہ کا مڈل کلاس گورا آج اس زیادتی پر شرمندہ ہے۔ میں اس شرمندگی کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ وہ رکا، اس نے سوچا اور دوبارہ بولا، میں نے تاریخ کا بڑے غور سے مطالعہ کیا۔ مجھے تاریخ نے بتایا دنیا میں کسی قوم کا صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اس ملک کے سیاہ فاموں نے 500 سال تک صبر کیا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے اب اس صبر کے نتیجے کا وقت آ چکا ہے اور میں اس وقت کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ نمبر 2، میرا کالا رنگ اور میرے والد کا مسلمان ہونا میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ میں اپنی کمزوریوں سے واقف ہوں، چنانچہ میں اپنی کمزوری کو بڑی آسانی سے اپنی قوت بنا سکتا ہوں۔ اور نمبر 3، میں یہ سمجھتا ہوں انسان قدرت کی واحد مخلوق ہے جس کے لیے دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں۔ جس انسان نے سمندر میں اترنے اور ہواؤں اور فضاؤں میں تیرنے کا فن سیکھ لیا، جس نے خلیے کے اندر کی دنیا جان لی، اس انسان کے لیے امریکہ کا صدر بننا زیادہ مشکل نہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ دوست نے چند لمحے سوچا اور اس کے بعد پوچھا، تم مجھے اپنی کوئی 5 خوبیاں بتاؤ۔ وہ چند لمحے خاموش رہا اور اس کے بعد بولا، میری پہلی خوبی، میں ہارنے کے بعد حوصلہ نہیں ہارتا۔ میری دوسری خوبی، میں جب کوئی کام شروع کرتا ہوں تو پھر اس میں وقفہ نہیں آنے دیتا۔ میری تیسری خوبی، میں عام لوگوں کی نفسیات سمجھتا ہوں۔ میں ان کے جذبات، احساسات اور ضروریات کو سمجھتا ہوں۔ میری چوتھی خوبی اخلاص ہے۔ میں نے آج تک کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔
میں نے کبھی وعدہ نہیں توڑا، میں کبھی صلے کو سامنے رکھ کر نیکی نہیں کی، اور میری پانچویں خوبی امید ہے۔ میں برے سے برے حالات میں بھی امید کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ میرے دوست میرے بارے میں کہتے ہیں، اسے اگر تنور میں بھی پھینک دیا جائے تو یہ اپنے پسینے سے آگ بجھانے کی کوشش شروع کر دے گا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے دوست نے چند لمحے سوچا اور اس کے بعد بولا، میں تمہیں ایک چھٹی خوبی کا تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دوست بولا، میں نے دنیا کے تمام بڑے لیڈروں میں ایک مشترکہ خوبی دیکھی۔ یہ تمام لوگ مسکراہٹ اور سنجیدگی کے استعمال کے ماہر تھے۔ یہ ایک منٹ میں مسکرا بھی سکتے تھے اور اسی منٹ میں ان کے چہرے پر موت جیسی سنجیدگی بھی آ جاتی تھی۔ تم نے جس دن یہ سنجیدگی اور مسکراہٹ کا استعمال سیکھ لیا، تم کامیاب لیڈر ثابت ہوگے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی سیٹ سے اٹھا، اس کے سامنے جھکا اور مسکرا کر بولا، میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں مسٹر پریزیڈنٹ۔ شکاگو لا اسکول کا یہ استاد باراک حسین اوباما تھا۔ اس نے 1996 میں ایک ناممکن کام کا بیڑا اٹھایا۔ وہ تمام ملاقاتیوں سے پوچھتا تھا، تم امریکہ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہو؟ 80% لوگ جواب دیتے تھے، ہم امریکہ کو تبدیل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا اگلا سوال ہوتا تھا، تمہاری نظر میں امریکہ کے صدر کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے جواب میں بھی 90% لوگ کہتے تھے، ایسا شخص جو امریکہ کو ہر سطح پر تبدیل کر دے۔ اس نے ان دونوں سوالوں کے جوابوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیا۔ وہ تبدیلی کا لیڈر بن گیا۔ اس نے 1996 میں ایلینوائس اسٹیٹ سے سینیٹر کا الیکشن لڑا اور جیت گیا۔ سینٹ میں اس نے ایسے قوانین پاس کرائے جن کا اثر براہ راست عام شہری پر ہوا، جس سے اس کی شہرت میں اضافہ ہوا۔ اس کی یادداشت بڑی شاندار تھی۔ اس نے امریکہ کے تمام چھوٹے بڑے صحافیوں کے نام رٹ لیے۔ وہ امریکہ کا واحد سیاستدان تھا جو پریس کانفرنس میں صحافیوں کو ان کے نام سے پکارتا تھا، اور وہ ان کے خاندان تک سے واقف تھا۔ 2004 میں اس نے قومی سینٹ کا الیکشن لڑا اور وہ امریکہ کی تاریخ کا 5واں سیاہ فام سینیٹر بن گیا۔ سینٹ میں پہنچ کر اس نے 18 گھنٹے کام کیا۔ اس کو سینٹ کی تمام کارروائی، ایشوز کی بیک گراؤنڈز اور آئینی دفعات کی تفصیلات تک ازبر ہو گئی تھی۔ اس کی اس محنت کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ امریکہ کے 11 طاقتور ترین سینیٹرز میں شمار ہونے لگا۔ 2007 میں اس نے خود کو صدارتی امیدوار ڈکلیئر کر دیا۔ امریکہ کے تمام صدارتی امیدوار انتخابی مہم کے لیے امیروں سے چندے لیتے ہیں، لیکن اس نے چندہ جمع کرنے کی مہم غریبوں سے شروع کی۔ اس نے عوام سے $5 سے $200 تک امداد کی درخواست کی۔ نتیجہ حیرت انگیز نکلا۔ اس نے 6 ماہ میں $58 ملین جمع کر لیے۔ یہ امریکی تاریخ میں ریکارڈ تھا۔ جنوری 2008 میں اس نے 1 ماہ میں $36,80,000 جمع کیے۔ یہ بھی ریکارڈ تھا، اور اس نے ڈیموکریٹک پارٹی کی مقبول ترین امیدوار ہیلری کلنٹن کو بھی صدارتی دوڑ سے باہر نکال دیا۔ یہ بھی ایک ریکارڈ تھا۔ باراک حسین اوباما 4 نومبر 2008 کو امریکہ کا نیا صدر منتخب ہو گیا۔ اس نے 5 نومبر کی شام شکاگو میں قوم سے پہلا خطاب کیا۔ اس خطاب میں اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر نعرہ لگایا، نتھنگ از امپاسبل، یعنی دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں، اور اس کے ساتھ ہی شکاگو کی پوری فضا گونج اٹھی، دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اوباما نے سچ کہا، واقعی دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں، بس حوصلہ، امید، محنت، اخلاص اور ویژن چاہیے، اور ایک سیاہ فام انسان صرف 12 سال میں دنیا کی واحد سپر پاور کا صدر بن جاتا ہے۔ باراک حسین اوباما دنیا کے ان تمام نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے جو مشکل کو ناممکن سمجھتے ہیں، جنہیں اپنی ذات اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں، جو خود کو حقیر اور کمزور سمجھتے ہیں۔ آپ کی سماعت کا بہت بہت شکریہ۔